حیض کی حالت میں نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن مجید کو چھونا یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا مسجد میں داخل ہونا یا ہم بستری کرنا یا بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا حیض کی حالت میں ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خاتون رمضان کے مہینے میں حیض کی حالت میں تھی، اب وہ حیض سے پاک ہو گئی ہے، تو شام تک روزے دار کی طرح اس خاتون کو رہنا ہوگا اور کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جس دن وہ حیض سے پاک ہوئی ہے اس دن کا روزہ، اور جو حیض کی وجہ سے جو روزے رمضان کے فوت ہو چکے ہیں ان تمام روزوں کو بعد میں قضا کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی خاتون رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں تھی، اب اس کو حیض آ گیا، تو حیض آنے کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس خاتون کو کھانے پینے کی اجازت ہوگی۔ لیکن جس دن حیض آیا ہے اس دن کا روزہ اور جتنے دن حیض آنے کی وجہ سے جو روزے فوت ہوں گے ان تمام روزوں کو بعد میں قضا کرنا لازم ہوگا۔ اگر فرض نماز کے دوران حیض آ جائے تو حیض آنے کی وجہ سے وہ نماز فاسد ہو جائے گی، معاف بھی ہو جائے گی، اور فرض نماز کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ لیکن سنت یا نفل نماز کے دوران حیض آ جائے تو فاسد تو ہو جائے گی لیکن بعد میں قضا کرنا لازم ہے۔ لیکن روزہ چاہے وہ فرض کا روزہ ہو یا نفل کا روزہ ہو، حیض آ جائے تو حیض آنے کی وجہ سے وہ روزے فاسد تو ہو جائیں گے لیکن بعد میں روزے قضا کرنا لازم ہے، چاہے وہ نفل کا ہو یا فرض کا ہو۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں ہیں۔ اگر کسی خاتون کو 3 دن تو مکمل ہو گیا لیکن 3 راتیں مکمل نہیں ہوئی تو بھی وہ خون حیض کا نہیں کہلائے گا بلکہ استحاضے کا کہلائے گا، اور استحاضے کی حالت میں نماز پڑھنا اور روزے رکھنا لازم ہے۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کو جمعرات کی صبح میں حیض آیا اور سنیچر کو شام تک مغرب سے پہلے ہی خون بند ہو گیا ہے تو یہ خون حیض کا نہیں کہلائے گا بلکہ یہ خون استحاضے کا کہلائے گا۔ 2 حیض کے درمیان جو ہے پاک رہنے کی مدت کم سے کم 15 دن کا وقفہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی خاتون کو 15 دن سے بھی زائد ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی عارض کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو۔ اور اگر کسی خاتون کو ہمیشہ 3 دن یا 4 دن کی عادت ہے لیکن کسی مہینے میں اس سے زائد لیکن 10 دن سے زائد نہیں آتا ہے، یہ سب خون حیض کہلائے گا۔ لیکن اگر کسی مہینے میں 10 دن سے زائد آ جائے تو اب یہاں دیکھا جائے گا کہ اس کی عادت 3 دن کی تھی تو 3 دن حیض کہلائے گا، بقیہ خون استحاضے کا کہلائے گا۔ اگر کسی خاتون کو عادت متعین نہیں ہے، کسی مہینے میں 3 دن، کسی مہینے میں 4 دن، کسی مہینے میں 7 دن، لیکن کسی مہینے میں 10 دن سے زائد آ جائے تو اب یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے والے مہینے میں کتنے دن تک خون آیا، 3 دن تک یا 4 دن یا 7 دن، جو بھی آیا اتنا دن کا خون حیض کہلائے گا اور بقیہ دن کا خون استحاضے کا کہلائے گا۔ اگر کسی خاتون کو کسی مہینے میں 3 دن خون آیا، کسی مہینے میں 5 دن خون آ گیا اور کسی مہینے میں 15 دن خون آ گیا تو 15 دن خون آنے سے پہلے والے مہینے میں جو 5 دن خون آیا ہے وہی 5 دن حیض کا خون کہلائے گا اور بقیہ خون استحاضے کا کہلائے گا، اور یہاں ہی سمجھا جائے گا کہ اس کی عادت بدل گئی ہے۔ لیکن کسی خاتون کو 10 دن سے زائد خون آ جائے اور اس کو اپنی عادت یاد نہ ہو تو اب یہاں مسئلہ تھوڑا باریک ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری بھی ہے۔ لیکن اتفاق
یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ اگر ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے معلوم کر سکتی ہیں۔ اگر کسی خاتون نے پہلے پہر خون دیکھا اور وہ لیکن 10 دن یا 10 دن سے زائد نہیں آیا یا 10 دن سے زیادہ آیا ہے، تو اب یہاں یہ سمجھا جائے گا کہ ان کو 10 دن خون آیا، بقیہ دن استحاضہ کا خون کہلائے گا۔ کسی خاتون کو 3 دن 3 رات خون آیا، پھر بیچ میں 15 دن پاک رہی، پھر اس کے بعد 3 دن 3 رات خون آیا، تو یہاں یہ سمجھا جائے گا کہ اس خاتون کو 3 دن 3 رات خون آیا ہے، اور بیچ کا جو زمانہ 15 دن کا رہا وہ پاکی کا زمانہ کہلائے گا۔ اگر کسی خاتون کو 1-2 دن خون آیا لیکن پھر اس کے بعد 15 دن پاک رہی، پھر اس کے بعد 1-2 دن خون آیا، تو یہ خون جو آیا ہے 15 دن سے پہلے 1-2 دن اور 15 دن کے بعد جو 1-2 دن خون آیا ہے، یہ خون بھی حیض نہیں کہلائے گا بلکہ خون استحاضے کا کہلائے گا۔ اگر کسی خاتون کو 1-2 دن خون آیا لیکن وہ 15 دن سے کم پاک رہی، تو اس کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو شروع سے لے کر کے آخر تک خون آیا، اس کی جو عادت تھی اس عادت کے مطابق حیض کہلائے گا، اور اس سے جو زائد ہوگا وہ استحاضہ کا کہلائے گا۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کو پہلی تاریخ یا دوسری تاریخ یا تیسری تاریخ کو حیض کی عادت تھی، لیکن کسی مہینہ میں ایسا ہوا کہ 1 تاریخ کو خون آیا، پہلی تاریخ کو خون آیا، پھر اس کے بعد 14 دن پاک رہی، پھر اس کے بعد خون آیا، تو اب یہاں یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو 3 دن شروع کا حیض کہلائے گا، اور بقیہ 13 دن کا جو خون ہے وہ استحاضے کا خون کہلائے گا۔ اگر کسی خاتون کو چوتھی یا 5ویں یا 6ٹھی کی عادت ہے، اس کو بھی 15 دن سے کم پاک رہی، تو یہاں بالکل ایسے ہی حساب لگائیں گے کہ چوتھی اور 5ویں 6ٹھی 3 دن کا خون حیض کہلائے گا، اور یہ پہلی دوسری تیسری یہ 3 دن کے خون، اور ادھر 10 دن کے بعد جو خون آیا ہے وہ خون ملا کر کے اس طریقے سے، مطلب اس مہینے میں بھی چوتھی 5ویں 6ٹھی کے خون حیض کہلائے، اور پہلے کے 3 خون 3 دن کے خون، پہلے کے 3 دن کے خون اور بیچ کے 10 دن، یہ 13 دن کے خون کہلائے گا، تو یہ خون بھی استحاضے کا کہلائے گا، اور وہ 5ویں یا 6ٹھی یا 7ویں یا چوتھی جو بھی ان کی عادت ہے وہ خون حیض کا کہلائے گا۔ لیکن اگر اس کی عادت نہیں ہے، یہاں تو اس کی بات ہے جس کی عادت تھی پہلی دوسری تیسری یا چوتھی یا 5ویں 6ٹھی، یہ تو اس کا مسئلہ ہے جس کی عادت ہے 3 دن یا چوتھی 5ویں 6ٹھی، لیکن کسی کو اگر عادت نہیں ہے تو 10 دن کا خون حیض کہلائے گا، بقیہ خون استحاضے کا خون کہلائے گا۔ حیض کی حالت میں جو خون آتا ہے وہ خون سرخ رنگ، سبز رنگ، زرد رنگ، مٹیالے رنگ اور سیاہ رنگ کا خون نظر آتا ہے، جب تک کہ وہ پیڈ یا گدی یا وہ کپڑا جو رکھتی ہے حیض کی حالت میں، جب تک کہ وہ جیسی رکھی تھی ویسی نہ دکھائی دے تب تک کہ وہ حیض کی حالت میں ہی رہے گی۔ اگر کوئی خاتون حمل کی حالت میں ہے، اس کو خون آ رہا ہے، تو وہ خون استحاضے کا خون کہلائے گا۔ اسی طریقے سے جب بچی کی پیدائش ہو رہی ہے، جب تک بچی کی پیدائش آدھے سے زیادہ نہ ہو جائے تب تک جو خون آئے گا وہ استحاضے کا خون کہلائے گا۔ یہاں پر 1-2 مسئلہ اور بھی جان لیجئے کہ 9 سال سے پہلے کسی کو خون نہیں آتا ہے، اگر آتا بھی ہے تو وہ خون حیض نہیں بلکہ وہ خون استحاضے کا کہلائے گا، اور 55 سال کے بعد عام طور پر کسی کو حیض نہیں آتا، لیکن آنا ممکن ہے۔ اگر کسی خاتون کو 55 سال کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو وہ خون دیکھا جائے گا کہ سبز ہے یا زرد ہے، اور عادت کے مطابق ہے تو وہ خون حیض کا خون کہلائے گا، لیکن اگر عادت کے مطابق نہیں آیا ہے تو پھر وہ خون استحاضے کا کہلائے گا۔ اگر کوئی خاتون کفارے کے روزے رکھ رہی تھی، بیچ میں حیض آ گیا ہے، تو حیض آ جانا یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے،
جیسے ہی حیض ختم ہو جائے فوراً اس کے بعد کفارے کے روزہ رکھنا شروع کر دے تو یہ مسلسل متواتر کہلائے گا۔ لیکن حیض ختم ہونے کے بعد اگر وقفہ کر دیا ایک دن کا بھی تو پھر ان کو اج سر 9 کفارے کے 60 روزے رکھنا ہوگا۔